الہی اجرنی من الیم غضبک وعظیم سخطک یا حنان یا یا رحیم یا رحمان یا جبار یا قہار یا ستار نجنی برحمتک من عذاب النار. کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور اپنے کردار، خدمت، انکساری اور درد دل سے ایسی مثال قائم کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. جیمز سکندر شگری مرحوم انہی میں سے ایک تھے. میرا تعلق جی بی کے ضلع شگر سے ہے. میں وہیں پیدا ہوا، وہیں میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور میں سی ایس ایس کے امتحان میں پہنچ گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے جی بی کا پہلا ڈی ایم جی آفیسر بننے کا اعزاز حاصل کیا. میری بھرپور دعا ہے گلگت بلتستان کی تمام طلباء و طالبات اللہ کرے پاکستان کے ہر شعبے میں مثالی خدمات سر انجام دیں. گلگت بلتستان کے ضلع شگر سے تعلق رکھنے والے پہلے ڈی ایم جی آفیسر جنہوں نے نہ صرف بیوروکریسی کا وقار بلند کیا بلکہ اس کے مفہوم کو بھی بدل کر رکھ دیا. 40 سالہ شاندار سرکاری خدمات کے دوران وہ ہر منصب پر خدمت خلق کے علمبردار بنے رہے. وہ دفتر میں نہیں، لوگوں کے دلوں میں بیٹھتے تھے. ان کی زندگی کی سب سے نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ اس طرح کے سول سرونٹ تھے جیسا کہ حقیقی معنوں میں ایک سرکاری آفیسر کو ہونا چاہیے. ان تک رسائی ہر کسی کے لیے ممکن تھی، بالخصوص غریب و مجبور افراد کے لیے. موجودہ دور کی بیوروکریسی میں یہ ایک ناقابل یقین مثال ہے. انہوں نے اپنے سٹاف کو واضح ہدایات دے رکھی تھی کہ کسی بھی ضرورت مند کو روکا نہ جائے، بلکہ اکثر وہ خود دفتر آنے سے پہلے ایسے افراد سے گھر پر ہی ملاقات کرتے، ان کی بات سنتے، مسئلہ سمجھتے اور موقع پر ہی حل بھی کر دیتے. ان کے گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا. لان میں کرسیاں اور میز سجی ہوتی جہاں وہ نہ صرف مسائل حل کرتے بلکہ آنے والوں کو چائے بھی پیش کی جاتی. گویا انہوں نے اپنے گھر کو ایک چھوٹا سا سیکریٹریٹ بنا رکھا تھا. کاش کہ ہمارے دیگر بیوروکریٹس بھی ان اوصاف کو اپنا لیں تاکہ عام لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. دو قسم کے ریئیکشن ہوتے ہیں. کوئی اگر ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے، یا تو وہ کسی مقام پہ پہنچنے کے بعد سوسائٹی سے بدلہ لیتا ہے یا سوسائٹی کو پے بیک کرتا ہے. تو اللہ نے مجھے اس کیٹیگری میں رکھا، میں پے بیک کرنے کی پوزیشن میں آ گیا. میں نے ہمارے بلتی ایک بہت ہی محترم شخصیت گزری ہے، ان کا نام ہے بابو اسحاق صاحب. یہ افضل شگری کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے چچا تھے. تو ہی واز ویری فیمس بزنس مین ان کراچی. اور ان کا کام یہ تھا، یہ جو میں بلتستان کے گلگت کے لوگوں کے کام کرتا ہوں میں نے ان سے سیکھا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یقین جانیے اپنی گاڑی میں صبح اٹھ کے میں بندوں کو بٹھاتا تھا، جو بھی بلتستان سے ہے، اچھا ان کو لے جا کے کہیں نہ کہیں جاب دلا کے واپس آتا. مطلب اتنا عظیم آدمی. میں انہی میں سے ہو کے آیا، تو ان کی تکلیفیں میں محسوس کرتا ہوں، میں برداشت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے.
جی ایم سکندر مرحوم کو بجا طور پر گلگت بلتستان اور دیگر ہزاروں افراد کا معاشی باپ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے بے شمار افراد کو مختلف اداروں میں ملازمتیں دلائیں، انہیں روزگار کا وسیلہ فراہم کیا۔ مرحوم نے ابتدائی تعلیم ہائی اسکول نمبر 1 سکردو سے حاصل کی، بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، اس کے بعد یونیورسٹی آف برمنگھم سے ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریشن میں ڈپلومہ، ایڈوانس نیشنل مینجمنٹ کورس اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج لاہور سے بھی خصوصی کورسز کیے۔ پاکستان کے مختلف اضلاع میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے طور پر خدمات انجام دی۔ جب وہ قصور کے ڈپٹی کمشنر تھے تو اپنی ذاتی کاوش سے ایک سرکاری اسکول قائم کیا جو آج 5000 سے زائد طلبہ کے ساتھ ایک ڈگری کالج بن چکا ہے۔ 1122 جیسا عظیم فلاحی منصوبہ بھی ان کے دور میں تشکیل پایا۔ اس کے علاوہ دیگر فلاحی منصوبے بھی ان کے دور میں عمل پذیر ہوئے۔ جی ایم سکندر نے تقریباً 40 سال تک مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں اور سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ وہ اس بلند ترین مقام تک پہنچے جہاں ایک سول آفیسر پہنچ سکتا ہے۔ وہ حکومت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سیکرٹری بھی رہے، جہاں انہوں نے سماجی شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ پنجاب کے 5 وزرائے اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری رہے، جو خود ایک منفرد اعزاز ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ، اطلاعات، سیاحت، فزیکل پلاننگ، بیت المال، سوشل سیکیورٹی اور کوآپریٹو جیسے محکموں کی بھی قیادت کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا مشن جاری رہا۔ وہ ایچ آر اینڈ ریمونریشن کمیٹی کے ڈائریکٹر اور چیئرمین رہے۔ حمزہ فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی بنے، جہاں بہرے اور گونگے بچوں کی تعلیم کے لیے وقف رہے۔ معرفی فاؤنڈیشن پاکستان کے بھی مستقل رکن رہے، جو صحت عامہ اور دیگر سماجی خدمات انجام دیتی ہے۔ مرحوم نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر اور جے ایس بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے۔ اور خاص طور پہ میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 2005 میں جب اس آئیڈیا کو، نئے ہاؤس کے آئیڈیا کو لے کے چلے، تو میرے جو پرنسپل سیکرٹری تھے، جو کہ تھرو آؤٹ ساتھ رہے ہیں، آج اسپیشلی میں ان کو بلایا ہے کہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنے کے لیے جی ایم سکندر صاحب کو، کہ وہ انہوں نے ہر موقع پہ ساتھ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ہنر دیا تھا کہ بڑے بڑے پھنس پھسا میں سے یہ آرام سے نکال کے لے جاتے تھے۔ اور میری دعا ہے کہ موجودہ پرنسپل صاحب کا اثر وہ جی ایم سکندر صاحب کا پورا ہو جائے، اور وہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہی۔ ان کا کام تھا جی ایم سکندر صاحب کا کہ کئی دفعہ مجھے غصہ بھی آنا تو یہ اس کو بلا کے لے کے نا اس کا کام کر دیتے تھے، کوئی نہیں چوہے صاحب کو میں منا لوں گا۔ تھوڑا سا موجودہ پرنسپل سیکرٹری صاحب بھی یہ ہنر ازمال ہیں۔ جی ایم سکندر مرحوم ان افسران میں شامل تھے جنہوں نے نہ صرف قومی بلکہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کی۔ ان کے اندر انکساری، رحم دلی اور انسانیت نوازی اس حد تک تھی کہ وہ ہر دل میں جگہ بنا لیتے۔ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پنجاب اور دیگر علاقوں کے لوگ آج بھی ان کے ذکر پر محبت و عقیدت سے سر جھکاتے ہیں۔ وہ نہ صرف ایک قابل تقلید بیوروکریٹ بلکہ ایک نظام فکر، ایک نظریہ اور ایک مشن تھے۔ انہوں نے سیاست اور شہرت کی بجائے خدمت خلق کو اپنی زندگی کا محور بنایا۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے، مگر ان کی خدمات، عاجزی اور شفقت ہمیں ہمیشہ یاد دلاتی رہیں گی۔ مرحوم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جو خدمت کو شعار بنائے وہی اصل افسر ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ایسے ایسے کام کیے ہیں، اور میرا تو ان کا 25 سال سے تعلق چلا رہا تھا، اور جتنی بھی حکومتیں آئیں اور اکثر ان کا مشورہ صحیح ہوتا تھا، اور ہم ایک ہی چیز پہ کام کرتے تھے کہ انسانیت کے لیے سوچنا، عام آدمی کے لیے سوچنا اور ان کی بہتری کے لیے سوچنا، نہ کہ لوگوں کو وکٹمائز کرنا، نہ کہ لوگوں کے بدلے لینے۔ یہ ہمارے کاغذوں میں نہیں رکھتا، ان جیسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے۔ اللہ اللہ یا اللہ، اللہ اللہ یا اللہ، جل اللہ یا اللہ۔ ان کی
وفات سے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے ملک میں ان کے چاہنے والوں کو دلی صدمہ پہنچا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کی ظاہر و باطن میں کی گئی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی اگلی منزل میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا غفار یا ستار نجنی برحمتک من عذاب النار۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔